إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف و توصیف و صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو یہ قدرتنا سارے کائنات کا خالق و مالک ہے اور انگنت بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد امت مسلمہ کے لیے اس وقت جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جسے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کے تقاضے کیا ہیں ہم اسے پورا نہیں کرتے اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد بھی ہم اپنے دلوں میں وہ سکون وہ اطمینان نہیں پاتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھا اور اسی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. وہ اہم چیز وہ
مسلمہ کے لیے جو کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، پہلی چیز جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اور خوش ہو جائے، وبالاسلام دینا، اور جو اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے خوش ہو جائے، وبمحمد رسول، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے اس چیز کو سمجھ لیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے جس ذائقے کی بات کہی ہے اور جو ذائقہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں چل رہا ہے یہ اس سے بھی بڑھ رہا ہے، اور جب یہ ذائقہ ایک مومن چکھتا ہے تو پھر جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے اور ان کے متبعین نے جو ایمان کے ذائقے کو، اس کی اہمیت کو سمجھا تھا، اس بنیاد پر رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ نہ صرف یہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اتنے بے باک تھے، اتنے نڈر تھے، اتنے بہادر تھے کہ انہیں کوئی دھمکی دیتا تھا جان سے مارنے کی، مال اسباب کو چھیننے کی، اور انہیں یہ آفر دیتا تھا کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی، بس یہ ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ سب کچھ انہوں نے قربان کیا تھا، لیکن یہ سودا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے نزدیک جو دین کی اہمیت تھی، ایمان کا جو مزہ انہوں نے چکھ لیا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ رب العالمین نے انہیں ایسی بہادری، ایسی بے باکی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، اور جو فرعون اور اس کے جادوگروں کے ساتھ ہوا، جادوگروں نے مطالبہ کیا تھا فرعون سے، اگر ہم غالب آ گئے پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ انک اذا لمن المقربین۔ فرعون نے کہا تھا کہ میرے قریب رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ انہوں نے اپنا جادو پیش کیا، اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی۔ آپ اپنے عصا کو پھینکیں، ڈرے نہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصا کو پھینکا اور اس کا جو کرشمہ ہوا اللہ کی جانب سے، جتنے بھی ان کے کرتب تھے، جادو تھے، اس ایک لاٹھی سے بننے والے اژدہے نے تمام ہی جادو کرتب دکھانے والوں کے کرتب کو نگل لیا۔ تو اس وقت جادوگروں نے جو کہا رب
موسیٰ و ہارون قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون جس نے کہا تھا کہ غالب آ گئے، جیت گئے تو مقربین میں سے ہو گئے، اس نے دھمکی دی، ہاتھ پیر توڑنے کی، سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی، لیکن یہ ایمان کی دولت تھی، ایمان کا مزہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ دھمکی دی ختم کرنے کی، ہاتھ پیر توڑنے کی، سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی بہادری، ایمان کا مزہ، کہا لن نُرْسِلَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ کیا ہوگا؟ بس اتنا ہی تو کر سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم کر دے، لیکن اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے ہیں۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، دعا کی ان لوگوں نے صبر کو ہونے دے، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دے۔ رب العالمین سے کہا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ ہمارے گناہوں کو بخشنے، معاف کرنے، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جس جادو کے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اسے بھی اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا جو اہم مقصد ہے، ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس جب ان لوگوں کو حاصل ہوئی تو بہادر ہوئے، بے باک ہوئے۔ آج وہ بہادری ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے کلام کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش کرنے کے لیے، وہ بہادری ہمارے اندر نہیں۔ جس بہادری کو پیش کرتے کرتے آخری وقت آ جائے، جان چلی جائے، شہیدوں میں شمار ہوگا، جنت میں لے گی، وہاں بہادری نہیں۔ ایمان کو پیش کرنے میں، ایمان کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ نہیں۔ جہاں اپنا معاملہ ہو، اپنے کاروبار کا معاملہ ہو، اپنے خاندان کا معاملہ ہو، پھر چاہے جو کچھ ہو جائے، ہم سب کچھ کرنے تیار ہیں، لیکن ایمان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ کس نے ایمان کا مزہ چکھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ امت مسلمہ کے لیے کرنے کا جو تین اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، من رضی باللہ ربا، سب سے پہلا کام جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، جس کا اعادہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ صبح و شام کے پڑھنے کے اذکار میں سے بھی یہ دعا آتی ہے، اس بارے میں گرچہ اس حدیث پر لوگوں نے کلام کیا، لیکن جو صبح و شام یہ دعا پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کل قیامت کے دن اسے خوش کر دے گا۔ گناہوں کی معافی، مغفرت، بخشش کس بنیاد پر ہوگی؟
جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، بخشش اس کے لیے، جنت اس کے لیے، ایمان کا حقیقی مزہ ٹیسٹ اسی شخص کے لیے ہے جو راضی ہے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ سب سے پہلی چیز رضیت باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، صرف زبان سے کہنا نہیں ہے۔ ایک انسان جب شہادتین کا اقرار کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کے فوائد کے حصول کے لیے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اس کے جو تقاضے ہیں اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ بنیادی سبب ہے گاجر گولی کی طرح جو کاٹے جا رہے ہیں، جو ادھر سے ادھر پھینکے جا رہے ہیں، جو ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں، یہ بنیادی سبب ہے۔ رضیت باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اللہ کے رب ہونے پر جو راضی اور خوش ہو جائے، اس نے حقیقی معنوں میں ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ رب ہونے پر ہم خوش ہیں تو اس کے تقاضے ہیں، صرف میں نے کہا زبان سے کہنے سے کام چلنے والا نہیں، اس کے تقاضے بھی ہیں۔ جب ہم مانتے ہیں کہ اور خوش ہونے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب یہ کہتا ہے نکاح کے وقت کہ فلاں وکیل اور فلاں گواہ کی موجودگی میں میں فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے عوض قبول کیا، تو قبول کر لینے کے بعد پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کا پہناوا، اس کی ساری ضروریات کی چیزیں۔ صرف آپ قبول کر لیں، کوئی گھر کا ذمہ دار اپنی لڑکی آپ کے حوالے نہیں کر دے گا۔ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اسے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے ہم رب ہونے پر راضی ہیں، خوش ہیں، تو اس کا بھی تقاضا ہے۔ اور جب ہم اس کے تقاضے کو دیکھتے ہیں، مسلم امہ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو صرف ایک ہی چیز باقی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لیا، اپنا نام مسلمان رکھ لیا، صرف وہ کہتے ہیں کہ رب ہونے پر راضی ہیں، لیکن ان کے اعمال کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے قول میں اور اپنے عمل میں جھوٹے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کے رب، اس کے معبود، اس کے پالنہار ہونے پر ہم راضی، جھوٹے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک کہلائے۔ رب ماننے کے ساتھ ساتھ تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں مالک وہی ہے، مدبر وہی ہے، کائنات کو کائنات کا انتظام چلانے والا وہی ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، تو ہر قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے ہوگی، داتا وہی ہوگا اور ہے، کوئی دوسرا داتا نہیں ہو سکتا، غریب نواز وہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہماری عقل پر، ہم انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، جن کے مر جانے کے بعد
ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے انہیں کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے زمین کے نیچے ہم نے دفن کیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ جو اتنے معذور کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی زندگی جو فرشتے ملک الموت جو ان کی روح نکالنے آیا تھا اس سے اپنی روح رکوا نہیں سکے، جو اتنے بے بس، اتنے مجبور، ہم نے ان کو داتا سمجھ لیا، ان کو ہم نے غریب نواز کا لیبل دے دیا، ان کی مذاق کے چکر لگانے لگے۔ ہم جھوٹے ہیں۔ رضیت باللہ ربا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بنایا جائے، خالص اسی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور بہت ہی پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سمجھایا، ہم سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کو رب نہیں مانیں گے، اس کے تقاضوں، اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر جنت ملنے والی نہیں۔ جنت تو دور کی بات، دنیا کا سکون بھی ملنے والا نہیں۔ رب کو چھوڑ کر، مالک اور داتا کی عبادت کو چھوڑ کر ہمیں جو وقتی سکون مل جاتا ہے، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ حقیقی سکون کس میں؟ رب کی عبادت کرنے میں۔ اللہ نے ہم سے اور آپ سے یہ کہا، اور رب کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی بتلا دیا ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے کلام کو پڑھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن کریم پڑھنا سیکھو، اور سیکھو اس لیے کہ رب کی عبادت کیسے کرنا ہے، زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ مکمل رہنمائی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کر دی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بتا دیا گیا ہے۔ اور ابھی اس لیے سیکھو، قرآن کریم کی زبان اس لیے سیکھو، افسوس ہوتا ہے آپ ایک مسلم تنظیم کے ایک اعلیٰ ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار پھیلانے کے لیے آپ یہ کہتے ہو کہ عربی سیکھی جائے، وہ اس لیے تاکہ عربوں کو ان کی اوقات بتائی جا سکے۔ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا حضرت، آپ ایک مسلم تنظیم کے اعلیٰ ذمہ دار کی حیثیت سے ہیں، کسی خاص مسلکی تنظیم کے ذمہ دار نہیں ہیں، مسلم تنظیم کے آپ ذمہ دار ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کی باتیں لوگ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے امت کو آپس میں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے توڑنے کا کام کیا ہے۔ ہمیں جو دین ملا ہے اسی عرب کی دھرتی سے، اسی عرب کی سرزمین سے ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تم یہ کہتے کہ قرآن کی زبان سیکھو، عربی سیکھو، اس لیے کہ ہم
ہمیں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اسے ہم سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کر سکیں۔ آپ کہتے ہو عربی اس لیے سیکھو، عربوں کو ان کی اوقات بتائی جائے؟ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپنی سوچ بدلیے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا اے لوگوں تم اپنے اس معبود کی رب کی عبادت کرو۔ کیوں اللہ رب العالمین بتاتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ رب کی عبادت کرنا ہے، کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بطور بچھونا، اس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی کو اتارا، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ نے کھانے پینے کا کھلنے کا انتظام کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہاری روزی روٹی کا اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے انتظام کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اے لوگوں سن لو، تم اس اللہ کا پارٹنر نہ بنانا، اس اللہ کا شریک نہ بنانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، مانتے ہو تم اس بات کو کہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے آسمان کو بنانا، زمین کو بچھونا انسانوں نے نہیں بنایا، بارش انسان نہیں برساتا، غلہ انسان نہیں اگاتا۔ یہ تمام چیزیں جو مہیا کی ہے مالک پالنہار نے کی ہے، جو مدبر ہے، جو کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس رب کی عبادت کرو، اس کا ہمسر، اس کا پارٹنر شریک نہ بناؤ۔ پیروں کو فقیروں کو ہم نے اس کا پارٹنر بنا دیا، اس کا شریک بنا دیا، اس کا ہمسر ہم نے بنا دیا، انہیں ہم نے داتا سمجھ لیا، پھر سے ہم نے انہیں غریب نواز سمجھ لیا، غریبوں کو نوازنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، غنی بے نیاز قابل تعریف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الخالق لهذه الاشیاء مستحق للعبادہ، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ گنج بخش، داتا، غریب نواز، جو لیبل دیتے ہیں، قبروں کا جو طواف کرتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کے کیا کمالات ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ارے قرآن کریم کہتا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں سے قرآن کریم چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی اوقات کیا ہے؟ اب قبروں میں مدفون ہو چکے ہیں، اگر وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ جن کی قبروں پر، جن کے آستانوں پر تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، اگر اس سے ایک مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ اتنے بے بس، اتنے مجبور کہ مکھی کے منہ سے لے جانے والی چیز کو چھین بھی نہیں سکتے۔ تم انہیں مشکل کو سمجھتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی الوہیت کو جو آپ نے قول سے ماننے کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس کی عبادت کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ان لوگوں کو اپنا پارٹنر بنا لیا جو اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں۔ رضیت باللہ ربا، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو اور خوش ہو۔ وبالاسلام
جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اور خوش ہو جائے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بت پرستی کے لیے جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں تمام ہی دلائل کا رد ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر جب راضی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ بت پرستی اور قبر پرستی یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ رضیت باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر جو راضی اور خوش ہو گیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی خطبہ بسملہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی، جو دین ہمیں دیا گیا، جو اسلام ہمیں دیا گیا، اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ یہ مکمل ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے میں تم سے خوش ہو گیا۔ جس سے اللہ خوش ہو رہا ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں۔ اللہ اس کی اہمیت بتا رہا ہے، جو دین جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ اس سے خوش ہوا، یہ دین مکمل ہوا، وہ دین ہمیں عطا کیا گیا، دیا گیا، یہی دین چلنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام کا ہی سکہ چلنے والا ہے۔ صرف وہ قوالیوں میں رہتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، کوئی کام کا نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اب چلنے والا ہے دین کی حیثیت سے صرف اور صرف اسلام۔ میرے بولنے سے چلنے والا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا، اس نے یہ دین دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ یہ کہتا ہے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو دین اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اسلام کی شکل میں، سوال یہ ہے کہ اس اسلام کو ہم نے کتنا پڑھا ہے، اس اسلام کو ہم نے کتنا سمجھا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں دین اسلام کے، اس کے تقاضوں پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے، اس کے جو تعلیمات ہیں اسے لے کر ہم کتنا خوش ہیں۔ جس چیز سے اسلام ہمیں روکتا ہے کیا اس چیز کو قبول کر کے ہم اسلام کی بات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ اللہ رب العالمین اسلام سے خوش ہوا ہے، اللہ کے نزدیک یہی دین قابل قبول ہے۔ یہودیت، عیسائیت، اسلام دین کے علاوہ جتنے بھی ادیان تھے سب منسوخ ہو چکے دین اسلام کے آنے کے بعد۔ اب صرف اور صرف یہی دین اسلام لوگوں کے لیے ہدایت کا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتانے والا صرف اور صرف یہی دین اسلام ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ دین اسلام کی باتوں پر، اس کی تعلیمات پر ہم کتنی اچھی طریقے سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غیر اسلامی ہے، ہمارے معاملات غیر اسلامی ہیں، ہمارے لین دین کے ساتھ ساتھ پہناوے کو ہم دیکھیں، تہوار کے معاملات کو دیکھیں، غیر اسلامی ہیں۔ عید میلاد النبی کے نام پر
جو تہوار منایا جاتا ہے اسلامی تہوار نہیں ہے۔ کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں یہ اسلامی تہوار نہیں ہے۔ جو اسلامی تعلیمات ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کے دین ہونے پر خوش ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل طریقے سے ہم اس خوشی کا عملی طور پہ اس کا اظہار کریں، فخر محسوس کریں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے۔ باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تمہارا اسلام پیشاب پاخانے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، پیشاب پاخانہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ پیشاب پاخانہ کیسے کرنا ہے، کھانے کا طریقہ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا ہے، اسے پلیٹ کو صاف کرنا ہے۔ یہ کھانے پینے کے آداب دیکھیں جو اسلام نے بتایا، اپنا جائزہ لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صحت نہیں بنتی، اسلام کے مطابق ہم عمل کریں، اسلام کی تعلیم کے مطابق ہم کھانا کھائیں، انگلیوں کو چاٹیں، پلیٹ کو صاف کریں اور اس میں فخر محسوس کریں۔ اب پلیٹ صاف کریں، انگلی صاف کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بھوکا ہے کہ چاٹ چاٹ کر کھا رہا ہے۔ اور یہ چاٹنے میں سائنس یہ کہتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سائنس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، جو ہم انگلیوں کو چاٹتے ہیں اس میں ہاضمے کا انتظام ہوتا ہے۔ کس نے بتایا؟ اسلام نے ہمیں بتایا۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ اسلام کی۔ اس پر آج ہم عمل نہیں کرتے، نہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام کی تعلیم کا دھیان دیتے ہیں، نہ پہناوے میں، نہ کاروبار میں، نہ عقائد کے معاملے میں۔ ہر جگہ جہاں ہم دیکھیں بگاڑ نظر آتا ہے۔ تو پھر حالات کہاں سے سدھریں گے؟ عزت کہاں سے ملے گی؟ روزی روٹی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جب ہم صرف نام لیوا مسلمان ہیں تو قرآن کریم نے جو کہا ہے انہو من یشرک باللہ، جو تقاضوں پر عمل نہیں کرے اللہ کے معبود ہونے کے کہنے کے، جو تقاضے اس پر عمل نہیں کرے اللہ کا پارٹنر بنائے تو ایسے ہی ہوگا۔ ہوا جدھر چاہے ادھر اسے پھینکے جائے۔ عزت چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں ذلت کی زندگی سے، دوسری چیز ہم اسلام جو کہتے ہیں اسلام سے خوش ہیں تو اسے اپنی عملی زندگی میں ہم اسے اختیار کریں۔ دوسرے تمام مذاہب سے معروف ہونے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہدایات بتائیں گے اسے پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور اس دعوت کو لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری چیز وہ یہ کہ وہ محمد رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم خوش ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا بھی تقاضا ہے، اس چیز کو فیصلے کی بات، اس چیز کو اگر ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو شخصیت پرستی، مسلک پرستی، یہ تمام چیزیں جو فرقے مسلمانوں میں بنے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک چیز ہم سمجھ گئے کہ میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، شخصیت پرستی ختم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں یہ کہا ہو لقد کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ موجود ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اس بہترین اسوے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم خوش ہیں تو عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کریں۔ اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دیگر تمام چیزیں ہم اس ماڈل کو دیکھیں کہ اس نے کیسے انجام دی ہے، ہم اسے ویسے انجام دیں۔ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانیں، جج مانیں، قرآن
کریم کا بھی یہی فرمان ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے, یہی نصیحت ہے کہ اللہ کی مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو, تو پھر اعمال کی حفاظت ہوگی, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بھی سکون اور امن سے بھر دے گا, اور حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ جو چکھنے والے ہوتے ہیں وہ صرف وہ زبان سے کہنے والے نہیں, ہم زبان سے کہنے والے ہیں, زبان سے کہنے والے نہیں ہونے چاہیے. زبان کے سے کہنے کے ساتھ ساتھ اسے ہماری زندگی میں اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں اس سے بھی پیش کرنا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے رب ہونے پر راضی اور خوش ہے تو صرف وہ اللہ کی عبادت, اسلام کے دن ہونے پر خوش ہے تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, صرف وہ اسے دیکھیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم خوش ہیں تو پھر شخصیت پرستی, مسلک پرستی, فرقہ پرستی, ہر قسم کے جو جھگڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس بنیاد پر اسے ختم کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور جج مان کر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.